اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محرم کی آج تیسری تاریخ ہے اور سلسلے کی یہ چوتھی تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس اعلان کا فقط ایک ہی مطلب ہے کہ ہمارے وہ سننے والے جو انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ مجالس کا آغاز چاند رات سے ہو چکا ہے۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی بات محسوس کی جائے کہ جس میں تاریخ کے تعلق سے آپ یہ محسوس کریں کہ محرم کی ایک دیگر تاریخ ہے اور تقاریر کا ایک دیگر سلسلہ ہے، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن قبل یہاں پہ تقاریر کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ سننے والے انتہائی سمجھدار ہیں اور اس سمجھداری میں اپنی علمی ذمہ داری کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اور نتیجے میں میں اپنے آپ کو اس منزل پر پاتا ہوں کہ اطمینان قلب رہتا ہے کہ وہ افراد سن رہے ہیں کہ جن کی نگاہ میں قرآن بھی ہے، جن کی نگاہ میں حدیث بھی ہے، جن کی نگاہ میں فقہ بھی ہے، اور ایسے ماحول میں تقریر کرنے والا ایک طمانینت محسوس کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آواز صدا یعنی کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کر رہی ہے جس میں گمان اس بات کا ہو جیسے صحرا میں اذان دی جا رہی ہو۔ اس لیے اس اطمینان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا شکریہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دن بہت محدود ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم تیسری تاریخ میں آ گئے۔ سلسلہ آپ کے سامنے ہے، فضائل کو مصائب سے مربوط کیا جاتا ہے، ہر دن مخصوص تذکرہ قائم کیا جاتا ہے اور پھر ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ آپ کا نہ صرف یہ کہ یہاں پر آنا
بلکہ فکری طور پر تعاون کرنا بھی اہم ہے۔ اگر یہ تعاون مجھے نصیب نہ ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ کلام ادھورا رہ جائے گا۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں اسے نہ صرف یہ کہ دل و دماغ میں محفوظ کیا جائے، بلکہ اگر کبھی موقع ملے تو ان تقاریر کو ایک مرتبہ اور سنا جائے۔ شاید یعنی جہاں اشکال زبان میں ہے، ممکن ہے کہ اشکال بیان میں بھی ہو، ممکن ہے کہ کچھ چیزیں جو وضاحت مانگتی ہوں وہ فوری طور پر سمجھ میں نہ آتی ہوں، تو ایک دفعہ اور سن لینے میں قباحت نہیں ہے۔ جہاں تک ہماری تقاریر کا تعلق ہے تو وہ یہ سن لیجئے کہ کسی بھی طرح سے میں آپ کو مشکل پسندی پر آمادہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ آپ مشکل پسند ہو جائیے، لیکن یہ تقاضا میں ضرور کرتا ہوں کہ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے جو پیغام توحید ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں اگر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں ناگوار خاطر یہ بات نہ گزرے، اس لیے کہ ایک طالب علم کی زندگی میں ہر آن رفعت ہونی چاہیے، یعنی بلندی۔ اگر وہ بلندی کا طالب نہیں ہے تو وہ علم کا طالب بھی نہیں ہے، لہذا اس رفعت کو جاننا چاہیے۔ اور جب رفعتیں آپ کو ورثے میں ملی ہوں، جب بلندیاں آپ کو ورثے میں ملی ہوں، صرف فکر کی صورت میں نہیں بلکہ شخصیتوں کی صورت میں بھی، کہ جب آپ نام لیتے ہیں امیر المومنین کا تو وہ نام ہی نشانی رفعت کی ہے، وہ نام ہی نشانی بلندی کی ہے، وہ نام ہی نشانی علو کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن ارتقا ہے، ہر آن ایوولوشن ہے، ہر آن آپ کا سفر جاری ہے ایک بہتر منزل کی طرف، ایک بہتر یوں سمجھیے جادے کی سمت، جس کے بعد اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ باتیں محفوظ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ برائے نام فقط کسی کے ہو جانا اور برائے نام فقط کسی کا تذکرہ کرنا، اس میں نہ کوئی ثواب کی صورت ہے، نہ کوئی بخشش کی صورت ہے، نہ کوئی عطا کی صورت ہے، نہ کوئی فیض کی صورت ہے۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے نزدیک کر لیں جیسے کہ وہ چاہتے ہیں۔ آپ کے چاہنے سے اور آپ کے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، ان کے چاہنے سے یقیناً فرق پڑتا ہے۔ پوری دنیا دیکھیے، بات میں بات آ رہی ہے، صحابیت کی تعریف آج فقط اس لفظ میں رہ گئی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن کوئی بتانے والا یہ نہیں ہے کہ کیا خدا بھی ان سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دعا اس وقت مکمل ہوتی ہے جب طرفین میں محبت ہو۔ اگر یک طرفہ محبت ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ احساس ناتمامی ہے۔ ذرا سا یہ باتیں آج میں چاہتا ہوں، کل کی تقریر آپ پہ بہت بھاری رہی، اور ظاہر ہے کہ وہ تو نگاہوں ہی سے اندازہ ہوتا ہے، مجھے کسی فیڈ بیک کی ضرورت نہیں ہوتی، میں محسوس کر لیتا ہوں کہ کہاں دقت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کہ آپ کم علم ہیں، کم فہم ہیں، نہیں۔ بعض دفعہ بیان کرنے والے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ذرا سے مسائل میں ابہام باقی رہتا ہے، مشکلات باقی رہتی ہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہم قائل ہیں طرفین کی محبت کے،
اگر محبت طرفین میں ہے تو محبت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ محبت کیسے ہوتی ہے، یحب اللہ و یحبہ اللہ، یہ ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں تنہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی جانب سے بھی اعلان محبت نہ ہو جائے۔ ہم اس مسلک سے وابستہ ہیں، ہمارے پاس اللہ کی رضاؤں کو بذریعہ دعا تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے پاس اللہ کی رضا کو اللہ ہی سے اس طور پہ مانگا جاتا ہے کہ وہ اس شخص کی ہستی کا حصہ بن جائے۔ جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، وابستگی ہے، آج آپ کوئی بھی ہو، افریقہ سے ہو یا امریکہ سے ہو، اس سے سروکار نہیں ہے، مگر جو آپ کا حسب نسب قرار پائے گا نا، وہ آل محمد سے تعلق کے نتیجے میں قرار پائے گا۔ اپنے سرنیم کو بھلا دیجئے، آل محمد کو یاد رکھیے، اب وہی ہے آپ کا سرمایہ، وہی ہے آپ کا اثاثہ، وہی ہے آپ کا حسب، وہی ہے آپ کا نسب، اور کوئی نہیں ہے۔ سرنیم کو بھول جائیے، اس لیے کہ یہ وہ موقع آپ کو مل رہا ہے جس کے لیے امتیں تڑپ کے جا چکی، اور آنے والی امتیں جو موجود ہیں وہ تڑپ رہی ہیں کہ کاش ہم ان کے ہو جاتے، کاش ہم ان کے ساتھ ہو جاتے، کاش ہم ان کی بات کو دھیان سے سن لیتے، کاش کہ ہمارے بزرگ یہ غلطی نہ کرتے۔ دلوں میں ہے، دلوں میں۔ اب اس میں اگر ایک بھی یہاں آ جائے تو وہ حسین سے زیادہ حر کی تعصی میں آ رہا ہے۔ آزاد منش ہے، آزاد منش ہے، آزاد سیرت ہے، حریت فکر کے ساتھ آ رہا ہے، اور آنے والا پھر سب کو بھلا کے آتا ہے۔ وہ دیکھ کے نہیں آتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ سب کو بھلا کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب گزشتہ را صلوات، آئندہ را احتیاط۔ ہم کو گزشتگان سے کام نہیں ہے، ہم کو آئندگان پہ نظر رکھنا ہے۔ یہ تاریخ ہے، اور یہی ہماری تاریخ ہے، اور یہ زندہ تاریخ ہے، یہ مفقود تاریخ نہیں ہے، یہ مردہ تاریخ نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بنی امیہ اور بنو عباس کی تحریر کردہ تاریخ نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ آنے والی تاریخ ہے جو آپ تک آئی ہے۔ اس کی حفاظت کیجئے، اس امانت کا خیال کیجئے، اس میں خیانت نہ کیجئے، اس کو آگے پہنچائیے۔ حفظ امانت لازم رہے، امانت کی حفاظت لازم رہے، احتیاط کے ساتھ آنے والی نسلوں کو اس امانت کو منتقل کر دیجئے۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دور ہی ایسا پرآشوب ہے، زمانہ ہی ایسا پرآشوب ہے کہ جس میں اب ان باتوں کا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ 50-55 منٹ کی گفتگو کر کے چلے جانا اور اس کے بعد یہ سمجھنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہوا جب تک کہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھ کر فرض کو ادا نہ کرے۔ دیکھیے، سب سے اہم ترین بات، یاد رکھنے کی بات، اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، وہ دین ہو یا دیانت ہو، وہ اسلام ہو یا اسلامیات ہو، کسی اور نے ہمیں نہیں سمجھایا ہے سوا آل محمد کے۔ یہ اصول ہے، یہ کلیہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے آپ، اس کو سمجھیے آپ، اور اگر آج ہم اس کو سمجھ جائیں تو یقین جانیے ہمارے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے۔ کون تھا سمجھانے والا؟ کہاں سے شروع کروں آج؟ کون تھا سمجھانے والا؟ دین کو کون سمجھاتا؟ اسلام کو کون بتاتا؟ اس لیے کہ دین نام ہے عقیدے کا، عقیدہ نام ہے سپردگی کا، سپردگی نام ہے سب سے کٹ کے ایک کے ہو جانے کا۔ وہاں تو کئی ایک کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، پوری عرب
آپ قوم کو اٹھا کے دیکھیے کہ وہ ایک کے نہیں تھے، وہ کئی ایک کے ہو رہے تھے. ایک ہی ایسا گھرانہ تھا کہ جس نے کبھی اپنی توجہات کو کسی اور سمت میں مبذول نہیں کیا. تو قرآن نے تاکیداً کہا دیکھو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ روم ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے کٹ کے اپنے رخ حیات کو پھیر لو اس مالک مطلق کی طرف کہ جو پیدا کرتا ہے تو فطرت پر پیدا کرتا ہے. یقین جانیے اس کا ترجمہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. فطر الناس علیہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی نیچر ہے. انگریزی کا ترجمہ ہے، پس ترجمہ ہے، مطابق نہیں ہے مزاج کے، مگر ہے. بیان کر رہا ہوں، اٹھا کے کسی بھی کامنٹری کو دیکھیے. یہ اللہ کی نیچر ہے جس پر کہ وہ خلق کیے جا رہا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی کریشن میں تبدیلی نہیں ہے. ذالک دین القیم، یہ ہے باقی رہنے والا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ قرآن آ رہا تھا، پیغام آ رہا تھا، اعلان بھی ہو رہا تھا کہ اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے، اکثریت نہیں جانتی، نہ اس کے مبادیات سے واقف ہے، نہ اس کے معلومات سے واقف ہے. اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے، اکثریت واقف نہیں ہے. اس لیے کہا تھا کہ دیکھو ہر ایک کے نہ ہو جاؤ، ایک کے رہو، ایک کے رہو، اس لیے کہ وہ ایک ہی تمہیں وہ راہ بتائے گا جس پہ چلتے ہوئے قیامت میں پہنچنا ہے. کئی ایک کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہم نے وہ کیا جو اس نے چاہا، لیکن دنیا نے کچھ اور کیا. دنیا نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، خلف میں بھی دیکھا، ورا میں بھی دیکھا، اوپر بھی دیکھا، نیچے بھی دیکھا. شش جہت پہ نظر ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، ہم تو ان کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں. اس سے کیا فرق ہوا؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ آپ کئی ایک کے ہو گئے. جب آپ کئی ایک کے ہو گئے تو اس کا مطلب ایک ہاتھ میں کبھی کھیلے گئے، پھر دوسری ہاتھ میں جا کے آپ کھیلے گئے، پھر تیسرے ہاتھ میں آپ جا کے آزمائے گئے. اب آپ ہی سے کھیل شروع ہو گیا. وہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، ہم نے جب یہ دنیا کو خلق کیا ہے، لہو و لعب کے لیے خلق نہیں کیا ہے. یہ کھیل تماشے کے لیے دنیا نہیں بنی ہے. اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پرپز ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا ہم نے جن و انس کو مگر عبادت کے لیے، مگر بندگی کے لیے. پرپز رکھ دیا، مقصد حیات رکھ دیا، جینے کا طریقہ بتا دیا، مرنے کا سلیقہ رکھ دیا. یہ قرآن نے بتایا. وہاں کہنے والی قوتیں یہ کہہ رہی تھی بس جیو، اپنے طور پہ جیو، اپنے طرز پہ جیو. ایک گھرانے نے بڑھ کے بیڑا اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں، ایسے نہیں جیتے. جینے کے لیے سلیقہ چاہیے، جینے کا طریقہ چاہیے. جیسے جینے کا سلیقہ اور طریقہ ہے ویسے ہی مرنے کا بھی سلیقہ اور طریقہ ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جیا تو ایک طریقے سے جاتا ہے، مرا کسی اور طریقے سے جاتا ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. شرفا کا یہ طریقہ نہیں ہے، شریف انسانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. جو سیانت ذات رکھتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. ایک ہی طریقے سے جیا جائے گا، ایک ہی طریقے سے مرا جائے گا. کون تھا بتانے والا؟ یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی ہے آج. کون تھا بتانے والا؟ آپ مجھے کوئی ایک نام لے سکتے ہیں اس دور میں کہ جہاں کیفیت یہ کہ پیشانی ایک کے آگے نہیں 360 کے آگے رکھی جاتی تھی؟ یہ وہ دور تھا اور یہ وہ ماحول تھا. تو امیر المومنین نے اس ماحول میں کہ جو ماحول بت پرستی کا ماحول تھا، جو ماحول بت شکنی کا نہیں تھا، بت پرستی کا ماحول تھا،
उस बुत परस्ती के माहौल में खड़े होकर 10 बरस के बच्चे ने यह कहा कि देखो, याद रखो पहले तो कि दीन अगर समझना है और दीन को किसी ने समझाना है, इस्लाम को अगर समझना है और इस्लाम को किसी ने समझाना है, तो जब तक कि वो दीन पर पैदा नहीं होता उस वक्त तक हक नहीं बनता कि वो समझाए। तो आज कहीं आपको कभी कमी नजर आए तो ऐसों से शिकवा करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्यों नहीं समझाते, तुम क्यों नहीं बताते, तुम क्यों नहीं हिदायत करते। उसका जवाब मौजूद है। अगर होते हिदायत पर तो हिदायत करते, अगर होते दीन पर तो दीन की ताल्लुक से रहनुमाई करते, अगर पैदा इस्लाम पर होते तो इस्लाम का रास्ता बताते। लेकिन चूंकि सारी चीजें ही न थी, लिहाजा खुद मोहताजी का आलम था। अब ये हमारा तरीका है कि हम उठते बैठते शर्मिंदा नहीं करते, हम नहीं करते शर्मिंदा, इसलिए कि क्या जरूरत है ऐसों को शर्मिंदा करें कि जिनके पास न उस वक्त देने के लिए कुछ था न आज देने के लिए कुछ है। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, सुनो तो सही, वो दौर कौन सा दौर था? लम यजमाओ बैता वाहिदन यौमइज़िन फिल इस्लाम। कोई घर ऐसा नहीं था उस दिन कि जो इस्लाम पर होता सिवा रसूल अल्लाह व खतीजा व अना सालिसहिमा। सुनो, इन तीन के सिवा इस्लाम कहीं था ही नहीं। या रसूल, या खतीजा, या उनका तीसरा मैं। न दीन कहीं, न दियानत कहीं, न इस्लाम कहीं, न इस्लामियात कहीं। तो ये क्या देते और ये क्या लेते? इनकी मजाल क्या है? आपको कभी मौका मिला है? मुझे बताइए, किसी सहाबी से मौका मिला दीन को समझने का? कोई अगर है तहरीर तो मेरे पास लाइए, मैं भी तो देखूं कि क्या मारिफत की मंजिलें हैं दीन के ताल्लुक से। आप अगर ये कहें कि हां कुछ कहा है, कुछ बताने की कोशिश की है, तो खुदा शाहिद है कि ऐसा बताना या ना बताना दोनों ही बराबर हैं। इसलिए कि आधे रास्ते से सफर जो शुरू करे उसको आप शुरुआत से काउंट नहीं करते। ऐसे को आप कहते हैं ये मुल्हक हुआ, ऐसे को इल्हाकी कहते हैं। एक लफ्ज है उर्दू जबान का, याद रखिए, इल्हाकी, यानी जो आके मिल गया हो। ये लफ्ज अगर इजाफा है आज आपकी लुगत में तो इसे इजाफा समझिए, आप समझिए, इल्हाकी। अब अगर इसको आप इस अंदाज से ले लें कि इल्हाकी यानी जो मुल्हक हुआ हो, जो आके मिल गया हो। मेरा इख्तिलाफ इस मिलने पे नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलना चाहिए। समंदर से आके नहरें मिला करती हैं, मगर वो समंदर तो नहीं होती। ये तो आप नहीं कहेंगे। कहीं से बह के आने वाली स्ट्रीम को आप ओशन तो नहीं कहते ना। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास से जब किसी ने पूछा कि बताओ, अपने इल्म का इहाता करो बमुकाबिल अमीर अल मोमिनीन के, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, बहरे ज़क्कार के आगे एक कतरे की हैसियत क्या है? वो बहरे ज़क्कार, मैं एक बारिश का बरसा हुआ कतरा जो रहीने मिन्नत था, जो रहीने मिन्नत था। उर्दू मुश्किल नहीं है, समझने की देर है। जो रहीने मिन्नत था कि कहीं से अबखरात उसको उठाते, बादलों की सूरत में ले जाते,
کسی زمین پر لے جا کے ٹھہراتے، حکم آتا، بارش برستی، قطرہ زمین میں جا کے پیوند ہوتا، ارے میں تو وہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو ایک قطرہ ہوں جس کا حساب کیا، جس کا کتاب کیا، جس کا شمار کیا، جس کی کاؤنٹنگ کیا ہے، وہ بحر زقار ہے، وہ بحر زقار ہے جس کو کہا امت نے کہ یہ مفسر قرآن ہے، جس کو امت نے کہا کہ مفسر قرآن ہے، اس نے کہا میں ایک قطرہ، ایک قطرہ، وہ بھی کسی قابل نہیں، اس لیے کہ میرے مقابل تو بحر زقار ہے، اس جس کی نہ اتاہ کا پتہ ہے، نہ جس کی پہنائیوں کا پتہ ہے، نہ جس کی وسعتوں کا پتہ ہے، نہ جس کی لیمٹس کا پتہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنا گہرا ہے، کتنا عمیق ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا عریض ہے، نہیں جانتے، نہیں جانتے کتنی مخلوقات ہیں جو اس کے صدقے میں پل رہی ہیں، نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ اس ہستی کو مسلمانوں نے درمیان میں رکھ کے دین کو لیا کسی اور سے، تو جیسا جس نے دین دیا تھا نا، تو دنیا بھی پھر ویسے ہی ہو گئی۔ آج رونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کا نام لے کے روتا ہے، کوئی قاعدہ بے قاعدہ کی گفتگو کر رہا ہے، کرتے رہے، جس سے لیا تھا ظاہر ہے کہ انجام بھی اب دیکھ رہے ہیں، ان سے لیتے تو یہ بے قاعدگیاں تو نہیں ہوتی نا، یہ بے قاعدگیاں تو نہیں ہوتی، بس یہی بات ہے، خدا کا احسان ہے۔ یہ تقریر میں کر رہا ہوں، یہ تقریر آپ سن رہے ہیں، نہیں معلوم کتنے ملکوں میں اس تقریر کو سنا جا رہا ہے، اطمینان اس بات کا ہے کہ جہاں محرم کا آغاز ہوا وہاں ایک مرتبہ پھر ایسا لگا جیسے کہ تجدید ہو گئی، اپنے ہی عہد کی ہم نے تجدید کر لی، اپنے ہی وعدے کی ہم نے تجدید کر لی۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے صدقہ اس گھرانے کا۔ امیر المومنین نے کہا ارے یہ وہ ہے کہ جس کے متعلق سمجھو اسلام ان کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ ان کو دیکھو، یہ وہ گھرانہ ہے، یا رسول یا قتیجہ یا میں، یہ انا کا لفظ آپ یقین جانیے کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں اگر آپ جا کے کہیں کہ یہ انائیت، جس کو آپ ظاہر ہے کہ فلسفے کے طالب علم اگر یہاں بیٹھے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو سیلف اسٹیم کے کھاتے میں ڈالیں گے یا کہاں ڈالیں گے، بہرحال یہ لفظ انا کا استعمال، یہ لفظ انا کا استعمال معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس پر انسان عامل نہ ہو، یعنی عمل کرنے والا نہ ہو۔ فقط کہنے سے بات نہیں بنتی۔ میں تو اب ایسے سے چاہیے تھا امت کو پوچھتی کہ بھائی وحی کیا ہے، معدن وحی کیا ہے، نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ بخاری نے بھی پوچھا تو کس سے پوچھا کہ جس کا کوئی تعلق ہی محل نزول وحی سے نہ تھا۔ امہات المومنین میں ایک سے پوچھا اور اسے آغاز میں رکھا، ایک پورا چیپٹر بنا دیا، کیفا کانا بدع الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ پوچھنا کس سے چاہیے تھا؟ پوچھا کس سے؟ جس امت کی سمت اتنی مختلف شروع سے ہو، تو آج کیا عالم ہوگا آپ کے خیال میں؟ آج کیا عالم ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ راستہ کم ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پارٹ برابر کر دیا گیا، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی کوئی صورت ہے؟ نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ جتنی بڑی خلیج اس وقت تھی، اب وہ خلیج بڑھتے بڑھتے ایک ایسی صورت اختیار کر گئی کہ جس میں کہنے کو یہ آوازیں ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں کہ بھائی مل جل کے جیو، مل جل کے جیو، مگر
اصول آپ نے معین کیے، اس کے نتیجے میں اب آپ کہتے ہیں مل جل کے جیو. ہمارے پاس اس طرح سے جینا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. آپ اگر کیفا کانا بدال وحی کے باب میں علی ابن ابی طالب سے رجوع کرتے اور یہ کہتے کہ آپ بتائیے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، تو خدا کی قسم آج رسول بھی محترم ہوتا، کتاب بھی محترم ہوتی. لیکن آپ نے اپنے جیسا تلاش کیا، رسول کو پہچنوایا، اس میں جتنے غلطی کے امکانات تھے سب کو داخل کر دیا. آج پورا مغرب ہے کہ آپ کو دھتکار رہا ہے، اچھا یہ ہے پیغام لانے والا، اچھا یہ ہے پیغام، اچھا یہ ہے پیغام کو آگے بڑھانے والے. کوئی بھی تو صورت سمجھ میں نہیں آتی. امیر المومنین نے کہا تھا کہ دیکھو یاد رکھو اسلام پر تھے ہم، تو اسلام کے نتیجے میں اب جب تسلیم و رضا و سپردگی کی منزل تھی تو ایک مرتبہ اب جب پیغام آیا تو اس پیغام کے لانے والے نے نہ جھنجھوڑا، نہ دبایا، نہ دل نکالا، نہ سینہ چاک کیا، نہ کسی طور پہ تکلیف دی، نہ دبوچا، نہ دابا، بلکہ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نے رسالت و وحی کے نور کو آتے ہوئے دیکھا تھا، نبوت کی خوشبو کو سونگا تھا. کتنا ٹرانسینڈنٹل رکھا تھا کہ جس کے نتیجے میں آج بھی اگر اس کی تعویلیں ہوتی تو لطف ہی آتا فکری طور پر کہ بھئی نور کیا ہوتا ہے، وحی کا نور سے کیا تعلق ہوتا ہے، رسالت کو نور کیسے کہا جاتا ہے، یہ نبوت کی خوشبو کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آج میٹافزیکل نوشنز کے طور پہ ڈسکس کی جاتی. نہ دین کو ذرہ برابر، رتی برابر نقصان پہنچتا، نہ دین کے لانے والے کو نقصان پہنچتا. لیکن آپ نے اپنا جیسا بنا کے یہ کہہ کے کہ بس نزدیک نزدیک رکھو، اس لیے کہ یہ تو چلا جائے گا، حکومت ہمیں کرنی ہے، تو وہاں استحقاق کیسے ثابت ہوگا؟ تو وہاں اپنے جیسا بنا دیا، مگر نقصان قیامت تک کا مول لیا. نقصان قیامت تک کا مول لیا. امیر المومنین بچاتے چلے. دیکھو یہ وحی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، تم 70 اقسام وحی کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو تو تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس وحی کو اس طرح سمجھو یہ نور ہے، اور نور اسی کی سمجھ میں آئے گا جس کا تعلق اس میڈیم سے ہوگا. جس کا تعلق اس میڈیم سے نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا. پانی میڈیم ہے، آپ کو کیا کوئی تجربہ ہے پانی میں جینے کا؟ آپ کہیں گے نہیں میرا کوئی تجربہ نہیں ہے. مچھلیاں آپ کے سامنے جی رہی ہیں، جو عقل کے بدون جی رہی ہیں، جو ہوش و حواس و شعور کے بدون جی رہی ہیں، مگر آپ سے بہتر کہیں گے آپ نہیں. آپ یہ کہیں گے یہ اس کا میڈیم ہے، اس میں اسے رہنے دو. نور علی کا میڈیم ہے. اس میڈیم میں علی کو رہنے دو، اولاد علی کو رہنے دو، محمد عربی کو رہنے دو. اب اس میڈیم سے اپنے میڈیم میں کاہے کے لیے گھسیٹ کے لاتے ہو؟ خود تو مرو گے مگر امت کو بھی ظاہر ہے کہ کہاں آپ اس کا کوئی ایسی صورت میں مستقبل دے جائیں گے جو محفوظ کہلائے گا. لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی. امیر المومنین نے اشارہ کیا ارا نور الوحی والرسالہ. ابھی تحقیق طلب ہے یہ جملہ، وحی تک تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ رسالت کیا ہے؟ جہاں رسالت جس کو آپ کیا انگریزی میں کہتے ہیں پروفٹ ہوڈ، تو پروفٹ ہوڈ تو نور ہے، پروفٹ نور نہیں ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہوگا، ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا. اشارہ کافی ہے.
دیکھو یاد رکھو، یاد رکھو، رسالت نور ہے، سراپا نور ہے، سر تاپا نور ہے، سراسر نور ہے، مکمل نور ہے، عین نور ہے، حقیقت نور ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اور جب نبوت کی بات کرتے ہو تو اتنی لائٹ ہے، اتنی ہلکی پھلکی ہے جیسے کہ خوشبو۔ خوشبو کا وزن نہیں ہوتا، خوشبو کا بار نہیں ہوتا، خوشبو کا ویٹ نہیں ہوتا، خوشبو محسوس کرنے والے تک آتی ہے، جبرن محسوس نہیں کرائی جا سکتی۔ میں نے سونگا، میں نے دیکھا، یہ وہی اور رسالت کا نور تھا جو آ رہا تھا، اور یہ نبوت کی خوشبو تھی جسے میں سونگ رہا تھا۔ کسی صحابی سے مجھے بتائیے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے وحی اور رسالت کے نور کو دیکھا۔ وہاں تو تذکرہ یہ کہ آئے اور دبائے گئے اور بڑے بری طرح سے بھینچے گئے، جھنجھوڑے گئے، جھنجھلائے گئے، بعد میں سہمے اور سہمائے گئے۔ یہ تو تاریخ ہے آپ کے پاس۔ اس تاریخ کو لے کے آپ ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تم تصدیق کرو۔ تو اگر آج آپ کا تصدیق کنندہ کل مغرب بنتا ہے تو کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ اس وقت بھی تو آپ گئے تھے نا، ایک عیسائی کے پاس گئے تھے، یہ تو متفق علیہ بات ہے نا کہ آپ اس سے جا کے تصدیق چاہتے تھے کہ تم بتاؤ کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آج اتنے آپ محتاج ہو گئے، اتنے محتاج ہو گئے، اور اگر آپ اب ہٹتے ہیں اپنے موقف سے پیچھے تو بہت دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ اتنی دیر کی گنجائش نہیں تھی۔ 250 برس کی امامت میں کسی وقت اگر آپ قدم پیچھے ہٹا لیتے تو بہت آسانی سے بچائے جاتے، مگر اب آپ کا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑی ذمہ دار گفتگو کر رہا ہوں آپ سے میں، یہ یعنی وہ میں خواب نہیں دکھانا چاہتا کہ جس کے نتیجے میں کہیں کہ ڈائیلاگ از پاسبل، مکالمہ ممکن ہے، گفتگو ممکن ہے، آج بھی بیٹھ کے گفتگو کی جا سکتی ہے، باہم اتفاق کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے، یگانگت کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ میں خوابوں کو نہیں بیچتا۔ آپ سمجھ گئے میں ڈریم سیلر نہیں ہوں، میں اسٹریٹ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ممکن نہیں ہے، ممکن تھا 250 برس کی امامت میں ممکن تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں امام ششم کے پاس نعمان ابن ثابت آتے تھے، ایک وقت ایسا آیا تھا، مگر وہاں پہ چونکہ ہر انسان میں ایک حمیت ہے، اور اس حمیت میں عصبیت ہے، تعصب ہے نا، اور تعصب بھی ایسا کہ اچھا تو مجھے اتنا کیوں نہیں معلوم جتنا اسے معلوم ہے، تو پھر نتیجے میں ایسا شخص سیکھتا سکھاتا نہیں ہے، پھر علم اس تک نہیں پہنچتا، علم اس سے دور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ علم سے نزدیک ہو رہے ہیں، علم نزدیک نہیں ہوتا آپ سے، علم آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک موقع آیا تھا ریکنسیلیشن کا کہ کچھ گنجائش تھی، مگر اب وہ گنجائش ختم ہو گئی۔ اب تو جو آپ نے کیا اس اعتبار سے آپ جیے، جو ہم کر رہے ہیں اس تعلق سے ہم جیتے رہیں گے، ہم جیتے رہیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کو اس دن سن لیا جاتا کہ جو آپ کی دین کو بھی اور آپ کے دنیا کو بھی بسانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھو اس رسالت کو، اس وحی کو، اس محور وحی کو کہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس لیے کہ دھتکارے جاؤ گے، لہذا بتایا یہ کہ دیکھو یہ نور ہے، یہ نور ہے، سراپا نور ہے، اور نبوت خوشبو ہے، اور یہ خوشبو اس تک پہنچے گی جو اس قابل ہوگا۔ یعنی ظرف میں استعداد چاہیے کہ وہ پانی کو ہولڈ کر سکے۔ اگر استعداد ہی نہ ہو ظرف میں، اور آپ یہ کہیں کہ اس میں پانی کو پور کیجئے مگر اس میں صلاحیت ہولڈ کرنے کی نہیں ہے، تو ایسا پانی بیکار ہے۔
اس کا مطلب سب سے پہلے ظرف کو درست کیجئے، ظرف کو درست کیجئے. یہاں ظرف کنٹینر کے معنوں میں بھی کہہ رہا ہوں اور ظرف آپ کا اپنا ظرف بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی اپنی صلاحیت بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی اپنی قابلیت بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی اپنی علمی استعداد یا پہنچ بھی کہہ رہا ہوں. مشکل بات نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے جیسے ہی امیر المومنین نے کہا کہ میں نے دیکھا آتے ہوئے وحی اور رسالت کے نور کو، اور میں نے سونگا ہے نبوت کی خوشبو کو، تو بے اختیار کہا لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، میں نے اس لمحے شیطان کے رونے کی آواز کو سنا تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ، بے اختیار کہا علی ہاذا الشیطان ایس من عبادتہ ہی، یہ جو تم رونا سن رہے ہو نا شیطان کا، اس لیے کہ آج وہ اپنی عبادت سے مایوس ہوا. اس کے بعد قیامت تک کے لیے پیغام دیا سرکار رسالت مآب نے، یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. علی جو تم سنتے ہو وہ وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، جو تم دیکھتے ہو وہ وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. صرف اتنا ہی سمجھنا تھا امت کو. دیکھیے کوئی زیادہ مشکل گفتگو نہیں کر رہا ہوں. اس خطبے کے اس حصے کو ایماناً سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر یہ بھی تو دیکھیے نا، مجبوری تو میری ملاحظہ کیجئے کہ کوئی اور ہوتا تو آپ یہ کہیں کہ یہ پارٹی ہوا اس آرگیومنٹ میں. کوئی اور ہوتا ایسے موقع پر تو آپ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو علی کا موقف ہے، ذرا ان کا موقف بھی سن لیں. بھائی وہ ہو تو سنیں نا، وہاں تو نظر ہی نہیں آتے تھے. اب میں کیا تاریخ کہاں سے بیان کروں؟ بھائی دیکھیے خلفاء کی تاریخ بیان کرنے پہ آ جاؤں گا تو نہیں معلوم کہیں ہتک نہ ہو جائے، ان کی کوئی توہین نہ ہو جائے، مگر آتے آتے اسلام آیا ہے. آتے آتے اسلام آیا ہے، بڑی مشکلوں سے اسلام آیا ہے، بڑی محنتوں سے اسلام آیا ہے، بڑی مشقتوں کے بعد آیا ہے. کچھ ستم ٹوٹا ہے کسی پر تو اسلام آیا ہے، گھر میں بہن کو زد و کوب کیا ہے تو اسلام آیا ہے، بڑی مشکل سے اسلام آیا ہے. وہ علی جب بات کر رہے ہیں نا جس سن و سال کی، تو وہاں پہ تو مکے کی گلیوں میں اس وقت یہ تلوار گھمایا کرتے تھے. وہ تلوار صرف گھوما کرتی تھی. اس کا اثر مجھے نہیں معلوم کتنا تھا، لیکن کہا ہے تاریخ میں موجود ہے کہ وہ تلوار گھوما کرتی تھی. صحیح ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے اس سے. میں نے ابھی عرض کیا جس میں جتنا ظرف ہو، جس میں جتنی صلاحیت ہو، جس میں جتنی قابلیت ہو، وہ اتنی ہی قابلیت تھی، وہ اتنا ہی کر پائے. یہاں قابلیت کا یہ عالم ہے کہ 10 برس کا بچہ وحی کو بھی دیکھ رہا ہے، رسالت کے نور کو بھی دیکھ رہا ہے، نبوت کی خوشبو کو بھی سونگ رہا ہے. 10ویں ہی برس کہنے والا کہہ رہا ہے جو تم سنتے ہو ویسے ہی جیسے کہ میں سنتا ہوں، جو تم دیکھتے ہو ویسے ہی جیسے کہ میں دیکھتا ہوں. اور پھر یہی نہیں بلکہ 10 برس کے بچے کو یہ کہا سرکار رسالت مآب نے کہ تم نبی نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ، ہاں تم خیر پر تو ہو علی، تم خیر پر ہو. وہاں گھبراہٹ اس بات کی نہیں ہوتی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. نہیں، یہ اس کی گھبراہٹ ہمیں نہیں ہے. تم نبی نہیں ہو، یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہ زیادہ مجھے پسند آ رہی ہے بات کہ علی کو بے اختیار کا 10 برس کے بچے کو تم نبی نہیں ہو. نہ نبی ہو سکتے ہو لیکن خیر پر ہو، خیر ہی خیر ہو. 10 برس کا بچہ ہے اور وہ یہ سند لے کے چل رہا ہے، یہ سند مل رہی ہے 10 برس کے بچے کو. تو اب اگر
عقل مند کوئی ہے اور اسے پوچھا یہ جائے کہ اسلام کو کہاں سے لینا ہے، تو پھر وہ سنو سال کی گفتگو نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا وہاں سے لو جہاں سے سند مل رہی ہے۔ رسول اگر سند دے کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، اس سے بڑھ کے بھی کوئی سند ہے اسلام کے تعلق سے، تو اب دین میں کسی اور سے کیوں لوں، دیانت میں کسی اور سے کیوں لوں، اسلام اور اسلامیات میں کسی اور سے کیوں لوں، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور یہ گھرانے کا ایک نمائندہ جب ایک مرتبہ 60 ہجری میں سفر اختیار کرتا ہے تو ساری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ یہ وہی گھرانہ ہے، یہ وہی گھرانہ ہے۔ میں اپنی تقریروں میں ایک بات کا اعلان ابھی کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ دیکھیے، یہ 10 دن یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، اور اس میں بھرپور وقت ہمیں دینا چاہیے۔ جہاں فضائل کو دیتے ہیں وہاں بھرپور وقت دیجئے، مصائب کے باب میں بھی۔ اور یہاں مصائب کا مطلب فوری طور پہ آہو بکا گریہ و نالہ کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں۔ مصائب ان مصیبتوں کو دیکھیں، ان مصیبتوں کو سمجھیں کہ جس سے محمد کا گھرانہ گزرا ہے۔ جب تک آپ یہ محسوس نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کی تجدید ممکن نہیں ہے۔ کربلا وہ سبق ہے جسے دہراتے رہنا چاہیے۔ یہ 10 دن ہمارے پاس بڑے اہم 10 دن ہیں، اور مجھے یہاں پہ آپ کی محترم جماعت نے آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جن دنوں میں، جن ایام میں جس طرح سے شہیدوں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ فہرست مجھے دے دی ہے۔ میری یعنی یوں سمجھیے کہ میرے عقیدے سے وہ فہرست الگ نہیں ہے۔ یقین جانیے خوشی ہوئی مجھے کہ ایک ترتیب کے نتیجے میں شہداء کی ایک ترتیب کو قائم کرتے ہوئے ان 10 دنوں کو پورے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج اسی تعلق سے ایک شہید کا تذکرہ مجھے کرنا ہے، اس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر یہ کہوں کہ در نوائے زندگی سوزز حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، تو اس مصرے میں وہ شہید موجود ہے۔ در نوائے زندگی سوزز حسین، زندگی کی نوا میں اگر سوز ہے تو وہ حسین سے ہے۔ اہل حق حریت آموز از حسین۔ جو اہل حق ہوتے ہیں نا، وہ کون ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ جو آزادی کا سبق حاصل کرتے ہیں حسین ابن علی سے۔ پابند رہتے ہوئے آزاد کیسے رہا جاتا ہے، اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا اپنے پاس۔ پابند رہتے ہوئے آزاد کیسے رہا جاتا ہے؟ ہر شخص اپنے عقیدے میں پابند ہے مگر ہر شخص آزاد ہے۔ عقیدہ آپ کو گرفتار نہیں کرتا، عقیدہ آپ کے گلے میں توق نہیں ڈالتا، عقیدہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں باندھتا، عقیدہ آپ کو اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کا محور آپ کی عقل ہے۔ یاد رکھیے، یہ عقل وہ نعمت ہے کہ جو انتہا میں جا کے اگر فیصلہ کر دے اور انتہا میں جا کے اگر تمیز پیدا کر دے کہ ہاں حق یہ ہے اور باطل وہ ہے، تو ایسی عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ عقل کہ جو حریت پسند ہو۔ حریت پسند عقل ہے آپ کے پاس، اور ایسی ہی عقل کو آزمایا ہے حر ابن یزید ریاحی نے۔ کربلا کے شہداء کی جب فہرست جاری ہوئی تو عجیب بات یہ ہے، جو سد راہ تھا حسین ابن علی کا، جس نے راستے کو روکا تھا حسین ابن علی کے، جو مانع ہوا تھا حسین ابن علی کے راستے میں، جو رکاوٹ بنا تھا حسین ابن علی کے راستے میں، فہرست جب جاری ہوئی شہداء کربلا کی تو وہ یزیدی فوج میں شمار نہیں کیا گیا۔ پورا سفر اس نے کیا ہے ابن زیاد کے احکامات کے تحت،
یہ خاص طور پہ سنے میرے نوجوان، میری بہنیں، میرے بچے، میرے وہ احباب جو مجھے انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، پورا سفر ابن زیاد کی ایما پہ اختیار کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو شہیدوں کی فہرست میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ اختیار ہے حر کا، جس اختیار کو ایگزیکیوٹ کیا ہے حر نے، اس اختیار کو ایگزیکیوٹ کیا ہے حر نے اپنی اس عقل کے نتیجے میں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلے کے قابل تھی۔ حر نے وہ فیصلہ کیا قیامت تک کے لیے، اب آنے والوں کے لیے حر نے دروازے کھول دیے۔ یہ دروازے جو آپ کو کھلے ہوئے نظر آتے ہیں نا تمام امام بارگاہوں میں، مساجد میں، وہ مقامات کے جہاں پہ ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، یہ یاد میں ہے حر کے کہ کوئی بھی کبھی بھی انتہا میں آ کے فیصلہ کر لے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لے اور ایک مرتبہ جاتے جاتے حسینی قافلے میں شامل ہو جائے۔ ساری رکاوٹیں پیدا کرنے کے بعد اور یہ تک کہنے کے بعد کہ اب پلٹ کے جانے نہیں دوں گا، دیکھیے کیا کچھ نہیں ہوا، پلٹ کے جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم مل رہا ہے ابن زیاد سے کہ آپ کے لشکر کے ساتھ ساتھ رہوں، مگر جب دین اور دیانت کی بات آئی، ظہرین کا وقت آیا تو نماز کے لیے کہا تو اپنی نماز پڑھ لے، میں اپنی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں۔ اب دیکھیے اب دل ہے کہ منقلب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ انقلاب کیسے برپا نہ ہوتا؟ منزل شراب سے پانی اٹھانے والا حسین جب ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے حر کے لشکر کو دیکھتا ہے، نہیں حر کے لشکر کے جانوروں کو جب تڑپتا ہوا دیکھتا ہے حسین، تو اپنے اصحاب سے یہ کہا جاؤ جانوروں کے آگے اتنا پانی رکھو کہ وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ منہ پھیرائیں تب بھی پانی ان کے سامنے رہے۔ یہ ہے ساقی کوثر کا بیٹا۔ کیسے بھول جاتا حر، کیسے حر بھول جاتا اس احسان کو کہ لشکر تڑپ رہا تھا اور حسین ابن علی سقایت کر رہے تھے، سقا بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں یہ قافلہ پہنچا۔ دن پہ دن گزرتے چلے اور یہاں تک کہ اب وہ دن آیا کہ جس کو آپ تاسوعا کہتے ہیں کہ ہر طرف سے حسین لشکروں میں گھر چکے تھے۔ کسی نے کہا حملہ کر دو تو کسی نے کہا نہیں آج نہیں، آج نہیں۔ حسین نے کہا، حسین تک جب آواز پہنچی مہلت انہیں دو، ہمیں مہلت کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں نے اس لفظ سے بڑی غور طلب گفتگو کی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ہمیں مہلت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مہلت دو۔ لشکر 1.25 لاکھ کا ہے صحیح، مگر ان میں اگر ایک بھی ادھر آ گیا تو قیامت تک کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی کہ باطل سے نکل کے حق تک آیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا حسین کا وہ کام، وہ حکمت عملی جس کے نتیجے میں بیٹے نے، اب ظاہر ہے کہ تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، کہیں حر کے بیٹے کا نام علی آیا ہے، کہیں حر کے بیٹے کا نام حجر آیا ہے۔ جو بھی صحیح ہو، جو تاریخ آپ کے پیش نظر ہو، اب وہ علی ابن حر ہو یا حجر ابن حر ہو، جو بھی نام درست ہو آپ کے پاس، نام سے سروکار نہیں۔ اس وقت تو دیکھنا یہ ہے کہ بیٹے نے کیا دیکھا۔ بیٹے نے یہ دیکھا بابا ہے کہ اٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ حر کے بیٹے نے دیکھا، حر کے غلام نے یہ دیکھا کہ مالک سوتا نہیں ہے، مالک سوتا نہیں ہے، مالک ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ چہرے پہ رنگ آتا ہے اور جاتا ہے، سونے کے لیے لیٹتا ہے مگر سو نہیں پاتا۔ تو ایک مرتبہ آہستہ سے بیٹے نے جا کے پوچھا وسط شب میں کہ بابا استراحت کیوں نہیں کرتے، آرام کیوں نہیں کرتے؟ تو روتے ہوئے حر نے کہا تھا بیٹے آرام کیسے کروں، آنکھیں بند کرتا ہوں تو معظمہ کو ایک دیکھتا ہوں جو
جو سرانے کھڑی ہے بالوں کو کھولے ہوئے اور کہتی ہے حر میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ میرے بچے کی خطا کیا ہے حضور؟ میرے بچے کی تقصیر کیا ہے حر؟ میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ ابھی صبح عاشور نمودار ہی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا شجاع جو شجاعان عرب میں مقبول ترین ہے، کوفے کا اتنا بڑا شجیع، شجاعت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، دیکھا تو دیکھا کہ بدن کانپ رہا ہے، لرزہ اندام ہے، آگے پوچھا تو کہنے لگا حر کہ اس کو تو میرا خوف یا گھبراہٹ نہ سمجھ، یہ حق اور باطل میں تمیز کر رہا ہوں، حق اور باطل میں تمیز کی صورت ہے اور یہ کیفیت ہے جو مجھ پہ طاری ہے۔ آہستہ سے بیٹے کو بلایا اور کہا میرا ارادہ تو وہاں کا ہے جہاں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بیٹے نے کہا بابا مجھے بھی آپ پیچھے نہیں پائیں گے۔ دونوں نے چلنا شروع کیا تو غلام پیروں سے آگے لپٹ گیا، کہا آقا جب تک یہاں تھے تو مجھے ساتھ رکھا، اب جب جنت کی طلب ہوئی تو مجھے چھوڑے جاتے ہو، مجھے بھی ساتھ لیتے چلیے۔ 1-2 دقیقے اور تقریر ختم کر دوں گا۔ نہیں معلوم کس تذکرے میں ہماری نجات چھپی ہوئی ہے، نہیں معلوم کس تذکرے میں ہماری عاقبت سنورتی ہے۔ حر ہی کا تذکرہ کرے اور دیکھے کہ بی بی ہماری مدد کیسے کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حر نے آنے کا ایک مرتبہ انتظام اس طرح سے کیا، کچھ دیر چلے، اس کے بعد کہا جا کے عباس کو بلا کے لاؤ، عباس کو بلا کے لاؤ۔ عباس آئے تو حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ابو الفضل مجھے حسین ابن علی کی خدمت میں ایسے لے کے چلیے جیسے کسی خطا کار کو لے کے جایا جاتا ہے۔ عباس نے کہا کیا مطلب؟ کہا رسیوں سے میرے ہاتھوں کو باندھے اور گھسیٹتے ہوئے حسین ابن علی کے سامنے لے کے چلے۔ عباس نے ہاتھوں میں ابھی رسن ہی باندھا تھا، حسین نے کہا ارے عباس وہ میرا دشمن نہیں میرا مہمان ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ عباس مہمان کو اس طرح سے نہیں لاتے، مہمان کو اس طرح سے نہیں لاتے، بڑے ہی اہتمام سے مہمان آتا ہے۔ آتے ہی حر نے ایک مرتبہ اپنا سر حسین ابن علی کے قدموں میں رکھ دیا، حسین نے حر کے سر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، بیٹے نے قدموں پہ سر رکھ کے پابوسی کی، بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، غلام قدموں سے لپٹ گیا، ایک کے بعد ایک نے جانے کی تمنا کی۔ حر نے کہا میں خطاوار ہوں، میں قابل سزا ہوں، میں نے آپ کے راستے کو روکا تو مجھے جانے دیجئے۔ اصحاب کے متعلق کہا باری آئی، غلام گیا، غلام کے بعد بیٹا گیا، بیٹا گھوڑے سے گرا، حر نے چاہا کہ جا کے بیٹے کو تھامے، بے اختیار کہا نہیں نہیں حر جوان کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا۔ منع کیا، بیٹے کے جنازے کو لائے۔ حر نے اجازت چاہی، قوم اشقیاء کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور بے اختیار کہا اے اہل غدر و مکر، تم نے ہیلا کیا، تم نے فریب دیا، تم نے محمد کے گھرانے کے اس فرد عبد صالح کے ساتھ دغل کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ ارے دیکھو یہود، نصارہ، مجوس، کلاب، خنازیر
سب اس بہتے ہوئے دریا سے پانی پیے مگر آل محمد محروم رہے۔ خدا کی قسم تم سب پیاسے محشور ہوگے، پانی کی بوند کو ترسوگے۔ حر نے کہا، حر نے حملہ کیا، آنے واحد میں 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ یلغار ہوئی، حر کی سواری کے پیر کاٹ دیے گئے۔ حر نے ایک مرتبہ اس انداز سے مقابلہ شروع کیا کہ یلغار پر حملہ کرتے جاتے اور اپنے آقا کو پکارتے جاتے، جیسے جیسے تلوار لگتی ویسے ویسے حسین کو آواز دیتے جاتے۔ ایک ایسی منزل آئی، ایک تیر تھا جو حر کی پیشانی میں پیوست ہوا، حر زمین کربلا پہ گرا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ میرا سلام قبول کرو۔ حر کے لاشے پہ پہنچے، ایک مرتبہ چہرے کو خاک سے دھول سے صاف کیا، تیر کو پیشانی سے کھینچا، خون ابل رہا تھا، ہاتھ کو رکھ کے بس اتنا کہا، تیری ماں نے تیرا صحیح نام رکھا ہے۔ اور تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آج تیری بخشش کا انتظام کر دے۔ یہ کہہ کے ابا کے دامن سے فاطمہ زہرا کا رومال نکالا، حر کی پیشانی پہ باندھ کے کہا، جا میری ماں تیری شفاعت۔ حسین